بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کو چالاکی مہنگی پڑنے والی ہے۔ جس طرح سے آرمی چیف اور ان کے پورے خاندان کے حوالے سے خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، جی ہاں پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے اور حکومت کی طرف سے، اور اب بہت سے لوگ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تو سب جان بوجھ کر کیا گیا۔ یعنی جیسے ہی فیکٹ فوکس پر یہ خبر سامنے آئی، یہ چیزیں شیئر کی گئیں، ڈاکومنٹس شیئر کیے گئے، 2013 سے لے کر اب تک کا ریکارڈ پورے خاندان کا سامنے لایا گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑی چہمگوئیاں سوشل میڈیا پر ضرور ہو رہی تھیں کہ جناب وہ ویب سائٹ بلاک کی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ تھا۔ لیکن حکومت نے کیا کیا اور اسحاق ڈار نے کیا کیا کہ آ کر باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کروائی وزارت خزانہ کی طرف سے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ساری چیز کی انکوائری کی جائے گی کہ یہ ڈیٹا کس طرح سے لیک ہوا۔ اب حکومت نے کیا کام کیا اس طرح سے یہ کہہ کر؟ ایک تو حکومت کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی گئی کہ جناب اس میں کیا کیا چیزیں غلط ہیں، کیا کیا فیکٹس غلط ہیں۔ یہ مبینہ طور پر جو کچھ کہا گیا ہے کہ جناب یہ 6 سالوں میں آرمی چیف اور ان کے خاندان نے کچھ 12.5 ارب روپے کے اثاثے بنا لیے، ان کی بہو نے یعنی بہو بننے سے چند دن پہلے اربوں روپے کی ان پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ارب پتی ہو جاتی ہیں، اہلیہ پر آرمی چیف کی اہلیہ پر الزامات کہ جی ان پر اتنا مبینہ طور پر اتنا پلازاز اور سارا کچھ اور کیش کی ٹرانسفر اور ڈالرز کنورٹ کروانا، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ پھر ان کے بچوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور آئل کمپنی کی بات کی جاتی ہے، دبئی کی انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ کہیں اس حوالے سے کوئی اور بات نہیں حکومت کی طرف سے ہوتی سوائے اس کے کہ جناب یہ ڈیٹا لیک کیسے ہو گیا۔ تو حکومت نے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ شاید بڑی چالاکی دکھائی کہ اس کو کنفرم کر دیا ایک طرح سے کہ جناب ہاں یہ تو ہے اور اس کو صرف لیک کیا گیا ہے، یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، یہ سیکرٹ تھا۔ اب ایک طرف کامران خان صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ غیر قانونی نہیں ہے اور یہ سب جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں غیر قانونی تب ہوتا یا کرپشن تب ثابت ہوتی کہ یہ چیزیں چھپائی جاتی۔ اور اب کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں مشن دباؤ جنرل باجوہ، یہ سن لیجئے، کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں مشن دباؤ جنرل باجوہ، سنسنی خیز خبر حوالے سے کلیدی ماہرین کی متفقہ رائے جرم سرزد ہوتا جب کوئی تحقیقاتی صحافی جنرل باجوہ یا اہل خانہ کے پوشیدہ اثاثے ظاہر کرتا۔ یہ تو وہ تمام اثاثے ہیں جو اہل خانہ نے از خود بما ذرائع اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کیے، تو جرم بے ایمانی کہاں سے سرزد ہوئی؟ اب جناب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر کامران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویسی اینڈ پروٹیکشن آف ٹیکس پیئرز ڈیٹا ان پاکستان ہیز بیکم اے جوک، نو ون از پروٹیکٹڈ، چیف آرمی اسٹاف فیملی ٹارگیٹڈ ٹوڈے، FBR has turned itself into a free market of privileged information, government agencies including so-called NAB etc freely breach these laws. General Bajwa and his family selected yet calculated tax documents leak in time is timed with this crucial period. It is impossible without massive infiltration in FBR. Those who leak must have solid motives. On the face of it looks like work of an organization than an individual. کہ یہ کسی ایک بندے کا نہیں، آرگنائزیشن نے پورا کیا ہے اور یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کو دباؤ میں لانے کے لیے، وہ اس طرح کی بات کریں۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے جب اس طرح سے آیا تھا اور فیکٹ فوکس نہیں لائے تھے، تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس پر بیان دیا اور ساتھ کھڑے ہوئے عاصم باجوہ کے ساتھ، لیکن یہاں پر حکومت کہیں کھڑی نظر نہیں آ رہی، آپ نوٹ کیجئے، اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کی انکوائری کی جائے، کہیں ڈینائل نہیں ہے، کہیں کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف یہ کہ جی اس کی انکوائری کی جائے۔ اب جب حکومت نے اس کو کنفرم کر دیا، یہ خبر آ گئی، نہ صرف یہ کہ مین سٹریم میڈیا میں آئی، پوری دنیا میں پھیل گئی، BBC پورے یورپ میں سب سے زیادہ اس کا نام، وہاں پر انڈیپینڈنٹ اگین اتنا بڑا نام، وہاں پر یہ خبر شیئر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر اس وجہ سے اب شیئر ہوئی کہ یہ تو حکومت اب کہہ رہی ہے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس کو دیکھنا ہے، انویسٹیگیشن کرنا ہے، ڈیٹا لیک ہو گیا، ہر طرف یہ خبر پھیلا دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے دوسری طرف خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو پھر نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی 76 سال کے بعد
کوئی نیوٹرل کا آیا ہے معاملہ. 36 سال تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ حکومت کی, اس کے بعد بھی انڈائریکٹلی حکومت کرتے رہے, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں. وزیر دفاع جبکہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو رہا ہے, اس وقت اسمبلی میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماضی کی نسبت انہوں نے کچھ بہتر انداز اپنایا, ورنہ تو 1965, 1971, کارگل, سیاچین, اس کے علاوہ دیگر معاملات کے حوالے سے بہت انہوں نے ایسی باتیں کی, میں ایسے جملے بولے ہوئے ہیں نہ صرف ٹیلی ویژن پر بلکہ اسمبلی میں بھی, کہ دہرائے نہیں جا سکتے. تو اس دفعہ انہوں نے اور طرح سے بات کی ہے. پھر اب یہ کہاں کوئی پریس کانفرنس, کہاں کچھ اور بات, صرف یہ کہہ کر انہوں نے کیا کیا, بلوم برگ تک میں یہ خبر لگی ہے. بلوم برگ کہہ رہا ہے پاکستان آرڈرز این انویسٹیگیشن انٹو این alleged leak of confidential tax documents after an online news portal published a report about the army chief's family wealth. یہ جناب بلوم برگ کہہ رہا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, میں نے جس طرح سے کیا, انڈیپینڈنٹ کیا کہہ رہا ہے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چیف آف آرمی اسٹاف کے اہل خانہ کی ٹیکس سے متعلق تفصیلات لیک ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ طلب کی ہے. اب 24 گھنٹے بھی گزر جائیں گے اور رپورٹ بھی دیکھ لیں گے کیا آتی ہے. تو یہ ہر طرف اب یہ خبر ہے کہ جناب یہ رازداری, یہ لیک اور اس طرح, لیکن کوئی آپ حکومت کی طرف سے اس طرح کا ڈیفنس نہیں دیکھیں گے, کوئی اس پر بات نہیں دیکھیں گے, اور سوائے اس کے کہ جناب یہ ہم نے اب اس کو سامنے لے کر آنا ہے. اب اسی لیے کئی صحافی اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کریں کہ یہ کیا گیا ہے, اتنا بڑا اسکینڈل, اتنی بڑی لیک, اور یہ سارا کانفیڈینشیل اور سب کچھ کیسے سامنے آ گیا. پھر بی بی سی کہہ رہا ہے آرمی چیف جنرل باجوہ کے اہل خانہ کے ٹیکس ریکارڈ لیک ہونے کا نوٹس, 24 گھنٹے پہ رپورٹ طلب. اب آ جائیے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس پر کیا کیا بات کر رہے ہیں, کس طرف اشارے کر رہے ہیں. اچھا جناب, ایک طرف تو خواجہ آصف کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لے رہے ہیں, اور سری المیڈا کہہ رہے ہیں از ڈار ٹرائنگ ٹو شیلڈ باجوہ اور کنڈیم ہم بائی اسینشلی کنفرمنگ دا ٹیکس ریکارڈز آر ریئل. کہ یہ باجوہ صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں, ڈار یہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ سارا کچھ بالکل یعنی ریکارڈ جو ہے یہ اصل ہے جو سامنے آیا ہے. پھر اجمل جامی کہہ رہے ہیں اینڈ دیٹ brought the story into mainstream media. عارفہ نور صاحبہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ڈان سے وابستہ ہیں, ان کی ٹویٹ کا جواب دے رہے ہیں یا اس پر کمنٹ کر رہے ہیں اجمل جامی. عارفہ نور صاحبہ نے کہا so no one has reported the story and neither has there been any denial or clarification but the government has ordered an inquiry into it. وہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے اس کو اس طرح اسٹوری کو رپورٹ نہیں کیا, مین اسٹریم میڈیا میں نہ رپورٹ ہوئی, نہ اس کے حوالے سے کوئی ڈینائل یا کلیریفیکیشن کچھ بھی نہیں آیا, تو گورنمنٹ نے انکوائری آرڈر کر دی. تو پھر اس پر کہتے ہیں اینڈ دیٹ براٹ دا اسٹوری انٹو مین اسٹریم میڈیا. تو پھر یہ تو مین اسٹریم میڈیا میں آ گئی, وہ تو چھوڑے انٹرنیشنل میڈیا میں ہر طرف پھیل گئی. پھر جناب ریاض الحق کہتے ہیں انسٹیڈ آف ڈینائنگ اور ریفیوٹنگ دا ڈیٹا بیسڈ اسٹوری آف احمد نورانی آن فائنینشیل گروتھ آف چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ہز فیملی, گورنمنٹ آف پاکستان ہیز انیشیٹڈ این امیجیٹ انکوائری آن لیکیج آف ڈیٹا. اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ریونیو طارق پاشا ول فکس دا رسپانسبلٹی اینڈ سبمٹ اے رپورٹ ود ان 24 آورس. وہی بات کہ جناب کچھ اور نہیں. پھر محمد فیضان خان کہہ رہے ہیں کوشش یہ تھی کہ خبر کہیں رپورٹ نہ ہو, زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے, اور بالکل ہو بھی ویسا ہی رہا تھا, مگر اچانک ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آرمی چیف کے اثاثوں سے اضافے سے متعلق کہیں رپورٹ نہ ہونے والی خبر کا نوٹس لے لیا, اور اب معاملہ صرف تمام میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے بلکہ ہیڈ لائنز میں ہے. مشرف زادی کہتے ہیں آج سے 2 ہفتے کے لیے FBR کا دفتر پنڈی میں ہوگا. پھر محمد فیضان خان دوبارہ کہہ رہے ہیں وزارت خزانہ میں اس وقت تھڑی مچی ہوئی ہے, افسران کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, بہت گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا جی, اور پھر اس حوالے سے جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس دوران چونکہ ہو رہا ہے, تو کامران خان کہہ رہے ہیں جی ہم آرمی چیف کھیل رہے ہیں. اس دوران ملکی معاشی چولیں ہل گئیں. ڈار صاحب بیانات کے برعکس عالمی مالیاتی ادارے اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بین الاقوامی ادائیگیوں کی سکت تمام ہو گئی, اور ہمارے CDS کی شرح تاریخ کی بلند ترین 93% پر پہنچ گئی. دنیا کا ہم پر معاشی اعتماد اٹھ رہا ہے, اور یہاں پر حکومت کس طرح کا کھیل کھیل رہی ہے وہ دیکھیے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف والا جو ان کا معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہو رہا ہے, اس سے بھی شاید توجہ اٹھائی جا رہی ہے کہ پورا خاندان کس طرح ایک دم اچانک برطانیہ سے نکل گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ پورا خاندان نکل جائے اور اچانک جناب ٹور پر چلا گیا یورپ کے. اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. تانے بانے جڑ رہے ہیں, کھرا کس طرف جا رہا ہے عمران خان پر حملے اور ارشد صاحب کے قتل کا. اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ تفصیل سے بات کر سکیں. حیران کن انکشافات ہیں, حیران کن. اللہ حافظ.